بسم اللہ والحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ۔ تمام جہانوں کی تمام تر تعریفیں اس اکیلے وحدہ لا شریک اللہ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام کو نہیں جانا۔ کل شب جمعہ پہ اسی پہ بیان ہوا کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہمارا کوئی رب ہے جو ہمارا بنانے والا ہے، اس کے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جو بڑائی بولی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے غیر سے نہ ہونے کا بار بار بولا جاتا ہے، اسی لیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کو اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو جان لیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے دل میں آئے گی، اترے گی، نقش ہوگی اور ہمارے دماغ پہ چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین پکا بھی ہو جائے گا اور اس دنیا میں زندگی گزارنا آسان بھی ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے لیے آخر درجے آسان ہو جائے گی۔ صحابہ کرام کے لیے کتنی آسان ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں۔ ساری دنیا کو چلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی چلانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں لگ جائیں، انسان بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، ساری مخلوقات آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا شروع کر دیں یا لکھنا شروع کر دیں۔ 1 لاکھ سال نہیں، 1 کروڑ سال نہیں، 1 ارب سال نہیں، ہزاروں کربوں اربوں کربوں سال اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک ذرے کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ایک ذرے کی یعنی اضافہ نہیں لا سکتے۔ اتنے بڑے ہیں اللہ پاک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، فرشتے، کہ اس کے ناخن پہ ساری دنیا کا پانی ڈال دو، ساری دنیا کے سمندر ڈال دو اور ناخن سے ایک قطرہ نیچے نہ گرے۔ اب یہ کتنا چھوٹا پانی ہوگا، اگر ہم ایک قطرہ لیں گے نا، اس پہ رکھیں گے تو اس میں سے بھی پانی نیچے بہہ جائے گا۔ یعنی اس فرشتے کے سامنے یہ سارے سمندر اور سارا پانی دنیا کا اتنا چھوٹا ہے، وہ فرشتہ اتنا بڑا۔ سر پہ ڈال دیا جائے تو سر سے نیچے نہ گرے، ناخن پہ ناخن سے نیچے نہ گرے۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور 2 پر پہ لا دیں تو یہ ساری مشرق و مغرب اور ساری دنیا کو ڈام دیں۔ 2 پر اتنے بڑے ہیں، جو یہ پورا فرشتہ 70 پر 600 پر کتنے بڑے ہوں گے، پورا فرشتہ کتنے۔ اور یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور موت دینے والا بھی وہی ہے، یہ ساری دنیا کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے اللہ پاک۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اگر ہمارے دلوں میں آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ پہ جان دینا ہمارے لیے آسان ہے۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں زبان سے کہ ہماری جان بھی قربان، ہمارا سر بھی حاضر، ہمارا گلا بھی حاضر، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک 5 وقت نہیں لے کے آ سکتا، مؤذن اذان کر رہے، ہماری دکانیں کھلی ہے، ہمارے کام چالو ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے مشغولیات ہیں، وہ چل رہے ہیں، اور ہم نماز تک مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد تک نماز میں نہیں آ سکتے، تو پھر وہ ہمیں گلا کٹوانے کے لیے وہ ایمان کافی نہیں ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ حضرات مبارک لوگ ہیں، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پانے کی نیت سے نکلیں۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم مختلف نیتیں کرتے ہیں، میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو میرے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، میرا یہ کام بن جائے گا، میرے پیسوں میں برکت آ جائے گی، مجھے کاروبار مل جائے گا، یہ سارے یقین اور ساری نیتیں غلط ہیں۔ اگر اس ارادے پہ گئے تو ہمارا یہ دنیاوی کام تو ہو جائے گا، لیکن اللہ نہیں ملے گا اور آخرت نہیں ملے گی، وہ جنت جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ تو نیت ہم خالص یہ کرنے کہ بس یا اللہ، میں آج تک میں نے بہت سارے گناہ کیے، یا اللہ اس پہ میری توبہ ہے، آگے کوئی گناہ نہیں کروں گا، کبیرہ یا صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے چھوٹے سارے گناہ یا اللہ معاف کر دے، اور آج سے میں تمہیں پانے کے لیے اس سے روزہ لگاتا ہوں کہ اللہ تو مل جائے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اگر میں تمہیں مل گیا، ساری چیزیں، ساری خیریں تمہیں مل گئی، اور اگر میں تم سے رہ گیا، چھوٹ گیا، تو پھر ہر شے، ہر خیر، ہر اچھی چیز تم سے رہ گئی، پھر تمہارے نصیب میں صرف کیا ہوگی؟ رسوائی ہوگی اور پریشانی ہوگی۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم مجھے جانو، تم مجھے پہچان جاؤ گے، تم مجھے پانے کی کوشش کرو، مجھے ڈھونڈنے کی تم مجھے ڈھونڈ لو گے، اور تم مجھے کیا پہچانو گے، کیا ڈھونڈو گے جب تم خود اپنے آپ کو نہیں پہچانو گے، یعنی اپنے آپ کو پہچاننا۔ اور اس نیت سے ہم یہ روزہ لگائیں کہ بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے والے بن جائیں۔ پہلے تو یہ نیت ہو گئی، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کی جو ہے نا طریقہ کار بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم سنت طریقے کے ساتھ جائیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے نبی کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تم لوگ میرا اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی زبان میں۔ تو اللہ پاک کیا کرے گا؟ اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے، تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے معاف کر دیں گے، اور اللہ پاک بڑے غفور رحیم ہے۔ یہاں پہ ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، نماز پڑھو نہ پڑھو، یہ کرو وہ کچھ بھی کرو، اللہ پاک غفور رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے بتا دیا، فرض بھی نہیں کہا، سنت بات بتائی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر میں تم سے محبت کروں گا، پھر میں تمہیں معاف کروں گا، اور پھر میں غفور الرحیم۔ یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے ایک طریقہ، ایک راستہ ہمیں دیا ہے کہ اس کو اختیار کرو گے، اس میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی بھول چوک ہو گئی تو میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم۔ اور پچھلا بھی جو تم سے بولے پن میں ہوا، زمانے دور جہالت میں ہوا، وہ بھی معاف کر دوں گا توبہ۔ تو ہم اس طرح انشاءاللہ اس نیت سے نکلیں گے اور سنت کے مطابق ہم جائیں گے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 4 دعائیں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہیں ہدایت دی گئی، تمہاری حفاظت کی گئی، تمہاری کفایت کی گئی، اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ جب تک یہ گھر واپس نہیں آئے گا، اب گھر سے ہم نکلے نا، اب یہاں گھر کا موقع تو نہیں، یہاں پہ ہم پڑھ لیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ، تو 4 اعلان ہو جائیں گے۔ جب تک وہ گھر واپس نہیں آئے گا، موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان اس وقت کلمے سے غافل نہیں کر سکے گا، کلمے میں موت آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک حفاظت کریں گے، موت کے علاوہ ہر شے سے حفاظت ہوگی، ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے حفاظت ہوگی، اور ہدایت پر موت آئے گی۔ ہدایت پر تمہیں ہدایت دی گئی، تم ہدایت یافتہ ہو، تمہیں ہدایت پہ موت آئے گی، اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک سنت کے اتنے فائدے ہیں۔ ایک بسم اللہ توکلت، چھوٹا سا فکرہ ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے پڑھنے میں۔ تو پھر ہم بائیں پاؤں سے مسجد سے نکلیں گے، اور پھر یہاں سے چلتے ہوئے استغفار کریں گے، لیکن آپس میں گپ شپ نہیں لگانا، نہ گاڑی میں لگانی ہے، نہ وہاں پہ ہم نے دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا۔ یہ دیکھو، ہم نے 10 سال 20 سال 30 سال یہاں پہ 35 سال 40 سال ہماری عمریں ہو گئی نا، تو یہ ہم نے دنیا کو دے دی تھی، دنیا کی باتیں، دنیا کی ساری مشغولیات، لیکن یہ 3 دن ہم یہ کرنے کہ ہم دنیاوی باتوں کو اپنے اوپر بند کر دیں، روزہ رکھ لیں 3 دن کا، کھانے پینے کا نہیں، زبان کا روزہ رکھ لیں کہ کوئی بھی بات خلاف شریعت، خلاف سنت، خلاف قرآن و خلاف حدیث نہ نکلے۔ ہم یہاں پہ صرف اور صرف تبلیغ کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، قرآن کی باتیں کریں، حدیث کی باتیں کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ ہمارا 3 دن ہمارے لیے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہماری پوری زندگی ایک ضابطۂ حیات، ایک بہترین ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک لگوائے گا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جو اجتماعی اعمال ہوتے ہیں اس کی پابندی کرنا۔ دیکھیے، اجتماعی اعمال سمندر کی مانند ہے، اور انفرادی عمل جو ہے وہ قطرے کی مانند ہے۔ اب ایک پورا سمندر ہو، یعنی ایک ایسے مثال سمجھ لیں کہ یہ پورا سمندر شہد کا آپ کو دیا جائے، وہ قیمتی بھی ہوتا ہے، مزیدار بھی ہوتا ہے، اس کے فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، اور یہاں پہ اور دوسری جگہ آپ کو ایک قطرہ ملے شہد کا، تو کون سا آپ لوگ ہیں؟ سمندر ہی لوگ ہیں نا۔ تو پھر ہم انفرادی اعمال کو یہ نہیں چھوڑنا نہیں ہے، انفرادی اعمال کو مؤخر کرنا ہے، یا آگے کرنا ہے یا پیچھے کرنا ہے۔ اجتماعی اعمال میں ہم پابندی کے ساتھ بیٹھے۔ اجتماعی عمل کیا ہوتا ہے؟ جو تعلیم ہوتی ہے، اکٹھے جو تعلیم بیٹھ کے کرتے ہیں، یا اکٹھے گشت کرتے ہیں، یا اکٹھا مذاکرہ کرتے ہیں، یا اکٹھا مشورہ کرتے ہیں، اس کو اجتماعی عمل کہتے ہیں۔ یہ سمندر کی مان، کیونکہ یہ ہم ساری دنیا کے، اچھا ایک نیت یہ کرنی ہے کہ ہم ساری دنیا کے انسانوں کے ذمہ دار ہیں۔ کس چیز کے؟ ان کو جہنم سے بچانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچانے والے بن جائیں، سب کو بچا لیں، کیونکہ اللہ پاک ہر انسان سے، کافر ہے مسلمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پھر جو مسلمان ہے اس سے اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کافر کو بھی نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں چلا جائے، بلکہ اس کو بھی بار بار یاد دہانی کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی ترتیب بناتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان قیامت کے دن یہ اشکال، یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے مجھے دین کی سمجھ نہیں دی تھی، دین کی دعوت دی، بلکہ اللہ پاک دنیا میں وہ حجت پوری کرتے ہیں، کسی نہ کسی ذریعے سے اس کو دین کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ تو ہم یہ نیت کریں۔ پھر اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں۔ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے یہ کام میرے آپ کے ذمہ ہے۔
اور ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرے ذمہ ہے، دوسرے کے اوپر نہ ڈالے. دوسرے کے اوپر ڈالے گا تو پھر وہ نفس کہتا ہے کہ بھائی تم تو بری و ذمہ ہو، تم تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. نہیں، بلکہ یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس نیت سے ہم جائیں گے کہ بھائی ساری دنیا کے انسانوں کو تک کلمہ پہنچانا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو میں نے جہنم سے بچانا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو میں نے جنت کا راستہ دکھانا ہے. تو اس نیت سے اگر ہم جائیں گے انشاءاللہ ہمیں نبیوں کی طرح اجر ملے گا، نبیوں کی طرح اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، نبیوں کی طرح ہماری دعائیں قبول ہوں گی. اس حال میں مر گئے، اس محنت کے دوران مر گئے تو پھر نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. نبیوں کے پڑوس میں جنت ملے گی. 100واں درجہ نبیوں کا ہے اور 99واں درجہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو نبیوں والی محنت کریں گے. اور کل شب جمعہ میں بتایا کہ 50 لاکھ حوریں ملیں گی ہر نبی کو، 50 لاکھ حوریں، اور ان کو بھی 50 لاکھ ملیں گی جو نبیوں والا کام کریں گے، عام امتیوں کو. کتنی بڑی بات ہے، 50 لاکھ. تو اس نیت سے ہم نے جانا ہے. پھر اجتماعی اعمال کی پابندی کرنی ہے. انفرادی اعمال میں ہم نے اپنے تسبیحات کرنے ہیں، وہ آپ کو امیر صاحب آپ کے جو بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ ترتیب بتا دیں گے کہ تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس حساب سے پڑھنا ہے. اور 5 منٹ سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بیٹھنا ہے. یہ بھی ایک انفرادی عمل ہے کہ آپ نے الگ بیٹھ کے ہو سکے تو کوئی رومال، کوئی چادر اپنے سر پہ ڈال لینا ہے. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے ساری زندگی میں کتنے نیک اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے. اپنی ساری زندگی کا محاسبہ کر کے پھر آگے نیت کرنی ہے. ایک تو یہ کہ اپنا محاسبہ کر کے اس پہ استغفار کرنا ہے کتنے بھی برے اعمال ہوں، اور آگے کے لیے ہم نے پھر نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، کوئی حرام نہیں کروں گا، کوئی جو ہے نا فضولیات میں نہیں لگوں گا، صرف اور صرف نیکی کروں گا، اس حکم کو دیکھوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا اور نبی کا طریقہ ہوگا. تو اس حوالے سے نا ہم نے نیت کرنی. یہ روزانہ 5 منٹ کا عمل ہے. 5 منٹ کا ہم بیٹھیں گے، عمل کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بھی مراقبہ جسے کہتے ہیں کہ دل سے اللہ تعالیٰ کا مخفی ذکر کرنا، زبان سے نہیں، دل سے اللہ 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 اس طرح بولتے ہیں. تو اس کا بھی ایک عمل ہے وہ بھی، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پہلے تسبیحات کا عمل کریں، 5 منٹ یہ محاسبے کا عمل کریں. یہ 3 دن تو کم از کم کر ہی نہیں انشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ آسان کرے گا اور بھی عمل دیں گے انشاءاللہ. اور گشت میں ہم نے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جڑنا ہے. ہر ساتھی کوشش کرے کہ میں گشت پہ باہر جاؤں. ایک تو یہ کہ بیٹھ کے باہر، ہر بندہ کہتا ہے میں بیٹھ کے ہی سنوں. اور اچھا سننا، کل شب جمعہ پہ یہ بتایا کہ سننا ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان 7 جگہوں پہ انہوں نے بتایا کہ 7 جگہوں پہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ انسان کو غافل کر دے. سب سے پہلے جب وہ اسلام کی طرف آتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف، تو شیطان کہتا ہے کہ یہ اسلام میں داخل ہی نہ ہو. اتنا زور لگاتا اس پہ کوشش کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو. دوسرا، جب یہ ہجرت میں جائے، اللہ کے راستے میں جائے، جس طرح آپ لوگ ابھی جا رہے ہو ہجرت میں جا رہے ہو، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اس وقت یہ زور لگاتا ہے کہ یہ نکلنے نہ پائے اسی روزے کے لیے. تیسرا، جب بات سننے کا موقع آ جائے، جب ہمارا بیان ہو یا تعلیم ہو یا مشورہ ہو، اس وقت شیطان ہمارے دل میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے. کبھی دکان یاد دلاتا ہے، کبھی گھر یاد دلاتا ہے، کبھی دوست یاد دلاتے ہیں، فضول ترین چیز دلاتا ہے یاد، اور ادھر توجہ نہیں ہوتی. تو ہم نے کیا کرنا ہے، توجہ کے ساتھ سننا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یا رسول اللہ آپ کا کام ہے سننا، اس کا یاد کرانا بھی ہمارا کام ہے اور یاد رہ جانا بھی ہمارا کام ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہی جب آتی نا، جبرائیل علیہ السلام وہی پڑھاتے قرآن کی آیتیں، تو وہ نبی علیہ السلام تیز تیز اس کو دہراتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم دہراؤ نہیں، تم صرف سنو، دھیان لگا کے سنو. تمہیں یاد کرانا بھی ہمارا کام ہے، حفظ کرانا، اور اس حفظ کا باقی رکھنا بھی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، توجہ دھیان کے ساتھ ہر عمل میں بات سننی ہے. اور مرتے دم تک ہم نے، اگر ہم سال بھی لگانے، 10 سال بھی لگانے تبلیغ میں، ہم نے کیا کہنا ہے کہ ہم سیکھنے والے ہیں. کل بات بتائی کہ سید احمد خان، مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں. جب انہوں نے پاسپورٹ پہ لکھوایا تھا میں طالب علم ہوں، حالانکہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے کیا لکھوایا تھا، میں طالب علم ہوں، کیونکہ طالب علم کی کمیاں کوتاہیاں اللہ پاک معاف کر دیتا ہے. کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ پاک کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں اس کو، بس اریز کرتے ہیں، زیرو کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. تو ہم نے چھوٹا بن کے جو ہمارے بڑے ہیں ان سے سیکھنا ہے. جو ایک دن بھی ہم سے زیادہ لگایا ہوا اللہ کے راستے میں، تو ہم ان سے جو ہے نا وہ ادب کے ساتھ سیکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ان باتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ بہت زیادہ. اور دعوت سب سے جو اہم بات ہے، سب سے اہم، سب سے پہلے نیت ہے، دوسرے نمبر پہ کیا ہے، دعوت دینا ہے. ہم نے دعوت سب سے زیادہ دینا ہے. نفلیں زیادہ پڑھنی ہے، لیکن دعوت نفلوں سے بھی زیادہ پڑھنی ہے. نفلیں بے شک کم بھی ہو، ذکر اذکار یہ ساری چیزیں اگر بے شک تھوڑی بھی ہوں،
لیکن دعوت ہماری جو ہے نا 4 گھنٹے کم از کم دن میں ہو، 4 گھنٹے، کہ ہم بلکہ ٹارگیٹ یہ بنائیں کہ 25 بندوں کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ 25 بندوں کو ہم نے دعوت دینی ہے۔ کیا دعوت دینی ہے؟ اب ہم شیطان کہتے ہیں یار تمہیں کیا دعوت ہے، تم تو روزہ نہیں لگایا، تم نے تو 1 سے روزہ لگایا، تم نے تو 2 سے، تم کیا دعوت دو؟ دعوت یہ ہے کہ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو آپ یہ کہہ دو کہ بھائی آپ نماز پڑھو، نماز پڑھو، آپ کو اللہ پاک خوش ہوگا، راضی ہوگا، آپ کی جنت بنے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے، بس یہ دعوت ہے۔ اس میں کوئی خرچہ لگتا ہے؟ کوئی پیسے لگتے ہیں؟ کچھ نہیں لگتا۔ اور کیا کوئی زیادہ ہمت کی ضرورت ہے؟ کچھ ہمت کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بندے سے بیٹھو، اس سے بھائی نماز تو پڑھتے ہو ماشاءاللہ، تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا بھائی ذکر تو کرتے ہو؟ ہاں بھائی ذکر بھی کرتا ہوں۔ اچھا تہجد بھی پڑھتے ہو؟ نہیں تہجد یار نہیں پڑھتا ہوں۔ تو تہجد کی اس کو دے دو بھائی، تہجد پہ یہ ملے گا، تہجد پہ وہ ملے گا، اتنا تھوڑا بہت تو ہم نے سیکھا بھی ہے نا، ہم نے وہ علماء سے سنا ہے، جمعے کے خطبے میں سنا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے سنا ہے، تو بس کچھ نہ کچھ اس کو، اچھا چلو یہ بھی نہیں آتا، کچھ نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو آتی ہے نا، یہ زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، اچھا چلو یہ بھی نہیں آتا، یہ ساری یہ بھی ہم تھوڑا سا مثلاً میری طرح آپ بھی ہو، کچھ نہیں جانتے، تو پھر کیا کرو، اپنے بدن سے پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا پیاری زبان دی ہے، اس سے ہم کتنی زبانیں بولتے ہیں، کتنے ذائقے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس ناک میں کتنے ہزاروں خوشبوؤں کا ہم جو ہے نا حص ہے کہ وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے، یہ کون سی خوشبو ہے، یہ ہے واک ہے، یہ بلو لیڈی ہے، یہ چمبیلی ہے، یہ گلاب ہے، کتنے خوشبو ہم، اچھا اس آنکھوں میں کتنے رنگ ہے، اس مسجد میں آپ نظر گھماؤ کتنے رنگ آپ کو نظر آتے ہیں، ہر چیز کا الگ الگ رنگ ہے، تو یہاں سے شروع ہو جاؤ کہ بھئی یہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، میدا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہاتھ بنانے یہ کتنے جوڑ بنائے ہوئے، یہ ایک ایک بند بہت قیمتی ہے، یہ بند نہیں ہوتا نا یہ جوڑ، تو ہم استنجا کیسے کرتے؟ ذرا کبھی غور کرنا، یہ جوڑ اگر ختم ہوتا تو پھر ہم نہ تو استنجا کر سکتے نہ کھانا، یہ دیکھو نا، یہ اگر یہ سیدھا ہو نا ہاتھ تو پھر یہ منہ تک نہیں جاتا، تو پھر ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں ایسے ایسے، تو یہ ساری بڑائی تو بہت سکتی ہے، تو دعوت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہم نے دینی ہے، کیونکہ دعوت کی وجہ سے اللہ پاک نبیوں کا ایمان اللہ پاک نے کس چیز سے بنایا؟ دعوت سے بنایا ہے، کہ وہ دعوت دیتے دیتے دیتے، پھر دعوت کا یہ فائدہ ہوگا کہ جو بات ہم زبان سے بولیں گے وہ ہمارے دل میں سیدھا اترے گی، ایک بات کو سننا ہے توجہ کے ساتھ، ایک بولنا ہے، ایک پھر اس کو سوچنا ہے، رات کو 5 منٹ وہ جو بیٹھ کے نا اس وقت تھوڑی دیر سوچنا ہے، 5 منٹ 10 منٹ جتنا کر سکے تو اس کو سوچنا ہے، پھر انشاءاللہ وہ دل میں اترے گی، اور ایسا اترے گی کہ پھر انشاءاللہ کبھی نہیں نکلے گی، پھر اس پہ عمل بھی نصیب ہوگا، اور اس کو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نجات کا ذریعہ بنا دے گا، تو اس کا بس اہتمام کریں، باقی انشاءاللہ کوئی مذاکرے کوئی بات رہ گئی ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، وقت مختصر ہے، تو وہ پھر امیر صاحب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سب کو سمجھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور 2 جوڑیاں بن جائیں گی انشاءاللہ تو اور بھی آسانی ہوگی۔ استغفر السلام علیکم، آگے سے السلام علیکم، ثلاثة خير ٹھیک ٹھاک، السلام علیکم، امیر سے تاسو دعا ورکړه. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا واهدنا وعافنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی ہر تکلیف، مصیبت، رسوائی، رنج، غم، بیماری سے محفوظ فرما دے، یا اللہ ہر شر سے محفوظ فرما دے، خصوصاً شیطان اور نفس کے شر سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی ساری خیریں، ساری نعمتیں، ساری کامیابیاں عطا فرما، یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ اس دنیا میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرے ہر حکم کو اعلیٰ طریقے میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما، یا اللہ ذکر اذکار، تلاوت، تہجد، دعوت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دعوت کے بول ہماری زبان پہ آسان فرما، یا اللہ یہ زندگی ہم پہ آسان فرما، یا اللہ آخرت کی زندگی ہم پہ آسان فرما، یا اللہ ہمیں سارے گناہوں سے بچا، یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ سارے گناہ معاف فرما، یا اللہ آج تک جتنے گناہ ہوئے ہیں اس پہ استغفار کرتے ہیں، اور آگے یہ نیت کرتے ہیں یا اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، تیرے حکم کو دیکھیں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے، یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما،
یا اللہ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، ہمیں خیر والا، برکت والا، وسیع رزق، حلال رزق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری کفایت فرما، ہمارے ہر کام کے لیے تو کافی ہو جا، یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا، یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ مجھے بھی قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو قبول فرما، یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے گھر کی زیارت اور وہاں پہ عمرہ اور حج اس کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے قبول فرما، یا اللہ جب تک زندہ ہیں اسلام کے اوپر زندہ رکھ اور دین کی محنت کے ساتھ جوڑے رکھ، اور جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تو یہ عظیم کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما اخلاص کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ ہماری دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، آمین 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 برحمتہ اللہ۔